اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللهم صل علی محمد وعلی ال محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی ال ابراہیم انک حمید مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 21، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو گالی دینے سے آدمی فاسق یعنی نافرمان ہو جاتا ہے، اور مسلمان کا قتل کرنا کفر ہے۔ یعنی کہ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں فرمائیں۔ پہلی بات تو یہ کہ مسلمان کو گالی دینا یہ ایک فسق ہے۔ فسق کہتے ہیں فاسق ہونے کو، بدکار ہونے کو، حق سے ہٹ جانا، نافرمانی کرنا۔ تو وہ شخص جو کسی مسلمان کو گالی دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، تو وہ نافرمان ہے، وہ بدکار ہے، وہ اللہ کی نظر میں پسندیدہ نہیں ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ کیا فرمایا؟ قتل کرنا تو کفر ہے۔ کفر کا مطلب ناشکری بھی ہوتا ہے، کفر کا مطلب اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا، کافر ہو جانا۔ ہم بظاہر یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان نہیں ہے تو وہ کافر ہوگا، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے جو اللہ کی رضا کا نہیں ہے تو وہ بھی کفر کی حد تک جا سکتا ہے، اور مسلمان کا قتل کرنا جو ہے وہ کفر کے برابر ہے۔ تو پہلا حصہ دیکھتے ہیں حدیث کا، کسی کو گالی دینا۔ گالی سے کیا مراد ہے؟ کسی کو برا بھلا کہنا۔ ہمارے معاشرے میں یہ بات بہت آسان ہے، ہر کسی کو ہم برا بھلا کہتے ہیں، گالی دے دیتے ہیں۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کچھ لوگوں کے ساتھ کھڑے تھے۔ واقعہ یاد ہوگا نا آپ کو کہ ایک شخص جو تھا وہ حضرت ابو بکر کو برا بھلا کہہ رہا تھا۔ تو حضرت ابو بکر کچھ دیر تو خاموش رہے، اس کی بات سنتے رہے۔ اس کے بعد جب کافی دیر ہو گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے، حضرت ابو بکر بھی موجود تھے، تو حضرت ابو بکر نے کچھ الفاظ استعمال کیے۔ شاید یہ کہہ دیا کہ جو تم مجھے کہہ رہے ہو وہ تم ہو، یا کچھ الفاظ تھے جو حضرت ابو بکر نے اس کے لیے استعمال کیے۔ بہت بہت تھوڑے سے الفاظ تھے، کچھ برا نہیں کہا تھا، کچھ الفاظ استعمال کیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ہٹ گئے۔ تو حضرت ابو بکر تھوڑے سے ڈر گئے کہ کیا اللہ کے رسول مجھ سے ناراض ہو گئے۔ تو حضرت ابو بکر جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گئے اور پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ ناراض ہو گئے، آپ میرے پاس سے ہٹ گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر جب تک تم خاموش تھے تو تمہاری باتوں کا جواب اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ اس شخص کو دے رہا تھا، اور جب تم بولنے لگے تو فرشتہ چلا گیا اور شیطان آ گیا، اور جس جگہ شیطان ہوتا ہے میں وہاں نہیں ہوتا، اس لیے میں وہاں سے ہٹ گیا۔ بات سمجھ میں آئی؟ کتنی اہم حدیث ہے، خاص کر ہمارے لیے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ سارا دن لوگوں کی باتوں کا جواب دیتے ہیں۔ کسی نے ہمیں برا بھلا کہا تو ہمیں اس وقت تک سکون نہیں ملتا جب تک کہ ہم اس کی بات کا جواب نہ دے دیں۔ حالانکہ اگر ہمارے ذہن میں یہ بات ہو کہ کوئی مجھے اگر برا بھلا کہہ رہا ہے، گالی دے رہا ہے، تو میرا جواب اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ دے رہا ہے، لیکن میں جب تک جواب نہیں دیتی مجھے سکون نہیں ملتا ہے، اور جب ہم جواب دے لیتے ہیں تو ہمیں سکون مل جاتا ہے۔ حضرت عائشہ کا وہ واقعہ یاد ہے نا کہ ایک دفعہ کسی چیز کی چوری ہو گئی تھی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تھا کچھ کہا کہ پہلے کچھ برا بھلا کہا چور کو، اور پھر آخر میں کہا کہ میں نے اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ تم نے تو بدلہ لے لیا، یعنی کہ تم نے جب اس کو برا بھلا کہا تو تم نے تو بدلہ لے لیا۔ صبر کا مطلب ہے کہ جو پہلی چوٹ پہ کیا جائے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کی تعریف فرمائی۔ یعنی اگر کوئی مجھے گالی دے، مجھے برا بھلا کہے، نفرت کا اظہار کرے، تو مجھے خاموش ہونا ہے۔ اگر میں اس کا جواب دے لیتی ہوں اور پھر میں کہتی ہوں کہ میں نے اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑا، تو اس کا مطلب میں تو بدلہ لے چکی۔ یہ بہت اہم بات ہے ہمارے لیے کہ اگر ہمیں کوئی برا بھلا کہتا ہے تو ہمیں پلٹ کر اس کو گالی نہیں دینا اور اس کو برا بھلا نہیں کہنا۔ کیوں؟ کیونکہ جب ہم کسی کو گالی دیتے ہیں، کسی کو قتل کرتے ہیں، تو اس کی ایک وجہ ہوتی ہے، اس کے پیچھے یہ وجہ ہوتی ہے کہ ہم اس سے نفرت کرتے ہیں، ہم اس سے حسد کرتے ہیں، ہمیں وہ برا لگتا ہے۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مومن کو ایک دیوار کی مانند کہا ہے۔ تو ایک اینٹ اگر ہٹا دو، ایک اینٹ میں دراڑ پڑ جائے، اب تھوڑا سا امیجن کریں آپ کے گھر میں ایک کمرہ ہے اور آپ نے ایک اینٹ نکال دی، کتنا بدنما لگے گا وہ کمرہ۔ تو بالکل اسی طریقے سے ہم جو کتاب الایمان پڑھ رہے ہیں تو اس میں ایمان کا جو بیج ہے وہ توحید ہے۔ توحید کی حفاظت کیسے کی جائے گی؟ ایک پودے کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے؟ تیز دھوپ نہ لگ جائے، بارش نہ لگ جائے، زیادہ پانی نہ آ جائے، کوئی پرندہ نہ کھا جائے، ہر طرح سے کسان حفاظت کرتا ہے نا۔ تو بالکل اسی طریقے سے توحید کی ہمیں حفاظت کرنی ہے، خطرات سے بچانا ہے۔ جس طرح پودے کو بچاتے ہیں دشمن سے، اسی طرح
ہمیں اپنے آپ کو دشمن سے بچانا ہے. دشمن کیا؟ شیطان. وہ چاہے گا کہ میں جھگڑا کروں، میں بات خراب کروں، میں لڑائی کروں. کیوں؟ تاکہ ہمارے معاملات خراب ہوں، ہماری رشتہ داریاں خراب ہوں. تو بہرحال اگر ہمیں سچا اور اچھا مسلمان بننا ہے تو سب سے پہلے تو ہمیں خاموشی اختیار کرنی پڑے گی، صبر کرنا پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ ہم نے حدیث دیکھی تھی نا پچھلی دفعہ کہ اگر تم حق پر ہو اور حق پر ہوتے ہوئے تم خاموشی اختیار کرتے ہو، جواب نہیں دیتے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ میں تمہیں جنت کے وسط میں، بیچ میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں. جنت کے بیچ میں آپ کو کوئی گھر دے رہا ہے، اس کے بدلے میں کہہ رہا ہے اچھا ذرا خاموش ہو جاؤ، تو آپ کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے بھائی میں خاموش ہوں، مجھے جنت میں گھر بھی تو مل رہا ہے، اور بیچ میں کیوں؟ بیچ کی کیا حکمت ہے؟ جب سینٹر میں کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ خانہ کعبہ جو ہے وہ پوری دنیا کے سینٹر میں ہے، تو اس کی اہمیت زیادہ ہے. دل سینٹر میں ہے، اس کی اہمیت زیادہ ہے. تو بالکل اسی طرح جنت میں آپ کو سینٹر میں گھر مل رہا ہے، اور بدلے میں آپ سے ایک ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ جب کوئی لڑائی جھگڑا کرے تو تم خاموش ہو جانا. تو آپ کیا کہیں گے؟ اچھا ٹھیک ہے بھائی میں تو نہیں بولوں گا، اس لیے کیونکہ مجھے جنت کے بیچ میں گھر چاہیے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی ہم سے لڑائی جھگڑا کرتا ہے تو ہم یہ ساری باتیں بھول جاتے ہیں. اصل میں ہم نہیں بھولتے، شیطان ہم پہ حاوی آ جاتا ہے. تو آج سے پکا ارادہ کریں، اپنے آپ سے عہد کریں گے ہم انشاءاللہ کہ جب کوئی مجھے برا بھلا کہے گا تو مجھے اپنی زبان بند کرنی ہے. وہ ایک واقعہ یاد ہے نا آپ لوگوں کو کہ ایک ساس اور بہو میں بہت لڑائی ہوتی تھی. تو بہو جو تھی کسی کے پاس گئی کہ بھئی میں اپنی ساس سے جو ہے وہ بدلہ لینا چاہتی ہوں، کچھ ایسا مجھے بتاؤ کہ کوئی ایسا تعویذ دو مجھے کہ میں جو ہے وہ میں حاوی رہوں اور میری ساس مجھے نہ سنائے. تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے یہ ایک تعویذ ہے، جب تمہاری ساس سے تمہارا جھگڑا ہو تو تم اس کو منہ میں رکھ لینا تعویذ کو، اور جب تم منہ میں رکھو گی تو خود بخود تم ہی حاوی رہو گی. اس کے بعد یہی ہوا، جیسے ہی جھگڑا شروع ہوا وہ دوڑی بہو اور اس نے وہ تعویذ جلدی سے منہ میں رکھ لیا. ساس بولتی رہی، جھگڑتی رہی، برا بھلا کہتی رہی، لیکن اس نے کہا مجھے تو منہ نہیں کھولنا ہے. جب اس نے منہ نہیں کھولا تو جھگڑا ختم ہو گیا. پھر دوبارہ یہی ہوا، پھر تیسری دفعہ یہی ہوا. بات سمجھ میں آئی؟ اس تعویذ میں کچھ نہیں تھا، بات یہ تھی کہ ایک چپ سو سکھ. اگر ہمیں زندگی کو کامیاب بنانا ہے تو ہمیں خاموش رہنا پڑے گا. تو بات یہاں پہ جو تھی وہ گالی دینے کی تھی، برا بھلا کہنے کی تھی. تو یہ کہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ خاموشی اور صبر کی توفیق دے. جب ہمیں کوئی برا بھلا کہے تو ہمارے اندر ایک سینے میں جو آگ جل رہی ہوتی ہے کہ کسی طرح میں بدلہ لے لوں. کیا میری زبان نہیں ہے؟ میں بھی تو بول سکتی ہوں. یہ ہمارے الفاظ نہیں ہوتے، یہ شیطان ہمیں بہکاتا ہے کہ تم بھی بولو، تم بھی اپنا بدلہ لو. تو بہرحال اس حدیث سے یہ پتہ چلا ہمیں، حدیث نمبر 21 سے، کہ مسلمان کو برا بھلا کہنا، گالی دینا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں فرماتے، نافرمانی ہے. اور یہ کہ قتل جو ہے وہ تو بہت ہی بڑا ایک گناہ ہے. اور قتل کرتا ہی انسان اس وقت ہے جب وہ ابتدا برائی سے کرتا ہے، گالی سے کرتا ہے. جب وہ گالی گلوچ کرتا ہے تو جھگڑا بڑھتا ہے، اور جب جھگڑا بڑھتا ہے تو اس کا انجام پھر قتل پر ہوتا ہے. اور ہم نے ایک حدیث دیکھی تھی نا جس کا مفہوم ہے کہ ایک انسان کا قتل یا ایک مومن کا قتل یا ایک مسلمان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. یعنی اللہ کی نظر میں جو ہے وہ، چونکہ جیسے ایک ماں ہوتی ہے نا، اس کے بچے ہیں 10-15 بھی بچے ہوں گے، اگر ایک کو بھی کچھ تکلیف ہوگی تو ماں کو تکلیف ہوگی. تو ایسی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے. اگر ایک شخص کو قتل کیا جاتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں پوری انسانیت کا قتل ہے، اللہ اس کو ناپسند فرماتے ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ سچا اچھا مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس حدیث کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل میں ہمارے تبدیلی لائے کہ جب کوئی مجھے برا بھلا کہے، کوئی مجھے گالی دے، کوئی نفرت کا اظہار کرے، تو مجھے اپنی زبان کو بند رکھنا ہے اور صبر کرنا ہے. کیوں صبر کروں؟ اس لیے کہ مجھے جنت کے بیچ میں گھر چاہیے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. صدق اللہ العظیم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.